يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سعيد وأبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام على مضر وجعلها عليهم كسني يوسف اللهم قنوت کے متعلق بات ہے. ایک تو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے اندر. عشاء کی فرض نماز آپ نے پڑھ لی. عشاء کے فرض نماز کے بعد جب آپ وتر کی نماز پڑھتے تو وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھتے. صحیح. اور اس کا معمول بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آیا وتر کی نماز ایک رکعت ہے یا 3 رکعت ہے, ایک سلام کے ساتھ ہے یا 2 سلام کے ساتھ ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ امت کا معمول یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر میں قنوت پڑھتے ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ فجر کی نماز میں قنوت کی بات ہو رہی ہے. فجر کے نماز میں قنوت پڑھنا تو 2 مذاہب ہو گئے قنوت کے متعلق. پہلا مذہب ہے امام مالک, امام شافعی اور ابن ابی لیلہ کا. یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر قنوت پڑھا جائے گا. اور قنوت سے مراد کون سا قنوت ہے؟ قنوت نازلہ نہیں, مکمل صحیح طریقے سے جو قنوت ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے اندر, وہ قنوت پڑھا جائے گا مستقلاً فجر کی نماز کے اندر. اور امام مالک, امام شافعی, ابن ابی لیلہ کے پاس جو دلیل ہے تو پہلے وہی حدیث جو میں نے پڑھی اور اس کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت, اور اس کے بعد بھی تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا؟ قنوت پڑھا تھا, اللہم انجِ الولید ابن الولید. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ قنوت مستقلاً وہ قنوت نہیں ہے جو عشاء کی نماز کے بعد وتروں کے اندر پڑھا جاتا ہے, بلکہ یہ قنوت نازلہ ہے. یہ قنوت کون سا ہے؟ قنوت نازلہ ہے. اور قنوت نازلہ کے ہونے کے اوپر ہمارے پاس قرینہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ, ایک روایت کے اندر آتا ہے 30 یوما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقلاً فجر کی نماز کے اندر قنوت نہیں پڑھا. وخالفهم فی ذلک آخرون, اس سے امام ابو حنیفہ, امام احمد رحمہم اللہ, ان دونوں حضرات کا مذہب مراد ہے. اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نہیں ہے, فجر کی نماز کے اندر قنوت ہو نہیں. اور ان حضرات سے یہ بھی منقول ہے کہ جو قنوت پڑھی گئی ہے, جو قنوت پڑھی گئی ہے وہ قنوت نازلہ ہے. وہ قنوت کون سی ہے؟ قنوت نازلہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد, ان دونوں حضرات کے پاس دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنت الشہرہ, 1 مہینے تک قنوت پڑھا. اور دوسری روایت کے اندر ہے 30 یوما, کتنے دن تک پڑھا؟ 30 دن تک. دونوں سے مراد ایک ہی ہے. لیکن اس کے بعد جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے,
لم يقنط النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا شہرا لم يقنط قبلہ ولا بعدہ، لم يقنط قبلہ ولا بعدہ۔ رال اور زکوان کے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا، اس سے پہلے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر قنوت نہیں پڑھا۔ اس کو دیکھ کے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احناف کے ہاں فجر کی نماز کے اندر نہ ویسے قنوت اور نہ قنوت نازلہ ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ چاہے حالت حرب ہو یا غیر حرب ہو، فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ اور فجر کی نماز کے اندر جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں، پہلا رکعت بھی اور دوسرا رکعت بھی۔ اب یہ قنوت اگر پڑھی جائے قنوت نازلہ تو کب پڑھی جائے؟ قنوت نازلہ کب پڑھی جائے؟ قنوت نازلہ کے پڑھنے کے متعلق امام شافعی اور امام ابو حنیفہ دونوں حضرات کی ایک رائے ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ دونوں حضرات کی ایک رائے ہے کہ فجر کے دوسرے رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ دونوں حضرات کی جو دلائل ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں قسم کے روایات ذکر کیے ہیں۔ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ جو قنوت نازلہ دوسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے یا ہاتھ لٹکا کر پڑھنے ہیں، یا ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھنے ہیں یا ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنے ہیں؟ ہر ایک بات منقول ہے، چاہے آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کو لٹکائیں، ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھیں یا سینے کے اوپر رکھیں، اور اس طریقے سے دعائیں قنوت نازلہ پڑھتے رہیں جب تک کہ مسلمانوں سے آفت دور نہیں ہوتی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قنوت نازلہ کے متعلق ہمارا نظر یہ ہے کہ دیکھیں فجر نماز کے علاوہ بھی باقی 4 نمازیں ہیں۔ جب باقی 4 نمازیں جیسے کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی قنوت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ہی فجر کی نماز کے اندر بھی کوئی قنوت ہو نہیں ہے، لہذا نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا ہوگی؟ نہیں پڑھی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟